السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دبئی سے میں آ چکا ہوں اور تفسیر کی کلاس آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر میں نے آپ لوگوں سے ارادہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لیکن بیچ میں سفر آ گیا تو پھر ناغہ ہو گئی۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے لاسٹ رکوع ہے یہ دوسرے پارے کا، ہے نا۔ پچھلے رکوع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل جب پھنس گئے اور ان کے اوپر ایک مشرک قوم نے حملہ کر دیا، ان کے کئی علاقوں کو ہتھیا لیا، تو انہوں نے اس وقت کے پیغمبر سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس بادشاہ سے مقابلہ کریں اور اپنی جو مقبوضہ زمینیں ہیں، جو ہمارے لوگ اپنے قبضے میں اس کے چلے گئے ہیں، ان کو آزاد کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے نا وہ بادشاہ مقرر کیا۔ تو طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے پر انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی ظاہر فرمائیں۔ آخر کار انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور جب طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا تو طالوت جو ہے نا وہ لشکر کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ وہ مشرک قوم جس نے بنی اسرائیل کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، ان کے بادشاہ کا نام تھا جالوت، ہے نا، اور بڑا زبردست پہلوان قسم کا تھا، بڑے بڑے اس کے نام سے تھرا جاتے تھے، ڈرتے تھے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ تو جب طالوت لشکر کے ساتھ نکلے، ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں نہر کے ذریعے آزمائے گا، نہر سے تمہیں آزمائے گا۔ بھئی یہ سب کے سب طالوت کے ساتھ جب نکلے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ان کے سامنے رکھی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ جب یہ سفر میں تھک گئے اور پانی نہیں مل رہا تھا کہیں، تو ایک نہر آگے آنے والی تھی۔ تو طالوت نے، اور اس وقت کے جو پیغمبر تھے طالوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو ایک نہر آئے گی تو اس میں سے صرف ایک دو چلو پانی پینا ہے، یعنی اتنا پانی پینا ہے جس سے تمہاری پیاس بجھ جائے، زیادہ پانی نہیں پینا ہے۔ جو اللہ کے اس حکم کو مانے گا تو وہ تو اللہ کا فرما بردار کہلائے گا، اور جو اللہ کے اس حکم کو نہیں مانے گا تو وہ پھر گنہگار ہوگا۔ تو طالوت نے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانچنے والے ہیں تم کو ایک ندی سے، ہے نا۔ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ تو جس نے پیا اس ندی سے پانی تو وہ میرا نہیں ہے، ہے نا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ البتہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرنے کی اجازت ہے نا، اور جو اس کو نہیں چکے گا وہ میرا ہے۔ البتہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی بھرنے کی اجازت ہے، یعنی آپ کو وہ پانی نہیں پینا، بس ایک چلو بھر پانی پینا ہے آپ کو۔ تو اللہ فرما رہا ہے، کہاں چلا گیا، ہاں، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ تو جو بھی اس سے پانی پیے گا تو وہ میرا نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ اور جو شخص نہیں چکھے گا کچھ بھی تو وہ میرے ساتھیوں میں سے ہوگا، مگر وہ جو پانی لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی ایک چلو پانی پینے کی اجازت تھی نہر میں سے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ تو اس نہر سے سب لوگوں نے پانی پیا، مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا۔ سب پانی کے لیے دوڑ پڑے، لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، ہے نا۔ آگے دیکھیں، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ پھر جب طالوت نکلے اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو اس ندی سے پانی ایک چلو پیے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا اور وہ آگے بھی مقابلہ کرے گا، اور جو دل بھر کے پیٹ بھر کے پیاس اپنی بجھا لے گا اس ندی سے تو پھر وہ اللہ کے نافرمان میں سے، اور اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی پھر،
تو اللہ فرما رہا ہے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج ہمارے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، تو کہا ان لوگوں نے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ضرور ملاقات کریں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر تھے جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو وہ تو بھاگ کھڑے، انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تو اللہ نے ان کے اندر ایک ایمانی طاقت پیدا کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کتنی تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں، ہے نا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی تو صبر کرنا چاہیے، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو صبر کرنا چاہیے، بیماری ختم نہیں ہو رہی تو صبر کرنا چاہیے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں تو وہ پریشانی تو ختم نہیں ہوتی لیکن اللہ کا ساتھ ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جب وہ لوگ ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہے نا، قالوا، تو ان لوگوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا فرما اور کافر قوم کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دی اللہ کے حکم سے، طالوت اور اس کے لشکر اور تمام ایمان والوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، اور ان کو سکھایا وہ سب جو اللہ چاہتا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ جو جالوت تھا نا وہ بڑا پہلوان تھا، بہت طاقتور، تو داؤد علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے تو اپنے والدین کی خدمت کے لیے رک گئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے اپنے بڑے بیٹوں کو جنگ کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب کافی دن گزر گئے تو داؤد علیہ السلام کے والد صاحب نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ، اپنے بڑے بھائیوں کی خبر لے کے آؤ کہ آخر جنگ کا کیا ماحول چل رہا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام وہاں پہنچے تو پتہ چل رہا ہے کہ جالوت جو ہے نا بار بار چیلنج کر رہا ہے اور طالوت کے لشکر میں سے کوئی بھی جو ہے نا اس کو ہرا نہیں پا رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اجازت مانگی طالوت سے کہ مجھے جانے دیں، تو وہ چھوٹے تھے، چونکہ کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا، مشورہ ہوا کہ چلو جانے دو۔ داؤد علیہ السلام گئے اور جالوت کو مار ڈالا، ختم، واہ ہو گئی، جنگ فتح ہو گئی۔ تو اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، ہے نا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہے نا۔ چلیے، اور اگر نہ ہٹاتے اللہ لوگوں کو ان کے باس کو باس کے ذریعے، ہے نا، البتہ خراب ہو جاتی زمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور فضل والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے دیکھیے، اور اگر اللہ نہ ہٹائے لوگوں کو ان میں سے باس کو باس کے ذریعے تو زمین میں فساد پھیل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ حق کو غالب فرماتا ہے اور جھوٹ کو مغلوب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو اس دنیا سے نیست و نابود نہ فرمائے تو زمین میں فساد ہو جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے دنیا جہان والوں پر، ہے نا۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق،
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کے فضول واقعات لکھے ہیں، لیکن حق یہ ہے، سچ یہ ہے جو ہم اپنے پیغمبر پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ واقعات تو صدیوں گزر گئی ان واقعات کو ہوئے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کی خبر تمہیں دے رہے ہیں، تو کون ہے، کون سی طاقت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے بارے میں بتا رہی ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہے، یعنی وحی کی طاقت ہے۔ اس لیے حضور کو سچا مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ پیغمبر، یہ تمام کے تمام پیغمبر جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بعض پر، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے بعض کو بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا سردار بنا کر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے نا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی اور ان کو روح قدس کے ذریعے طاقت عطا فرمائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی تھیں، معجزے عطا فرمائے تھے کہ وہ کبڑے کو ٹھیک فرما دیتے تھے ہے نا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور روح قدس کے ذریعے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو قتل نہیں کرتے وہ لوگ، ارے کہاں چلا گیا، اور اگر چاہتے اللہ تو نہ لڑتے جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہے نا، اور اگر اللہ چاہتے تو نہ قتل کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے ہے نا۔ من بعد، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو ایمان لے کر آئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ایک ہی دین پر لے کر آ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتا، جیسے کہ ایمان بالغیب ہے نا، کہ پیغمبروں کی باتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا ہو سکتا تھا کہ بھئی جتنے بھی لوگوں یہ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، پیغمبر پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ نہیں رکھتے، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ سب ایک ہی دین پر عمل کرتے، لیکن حق اور سچ میں فرق کیسے ہوتا؟ پھر اس دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ پھر یہ پتہ کیسے چلتا کہ اللہ کو ماننے والے دل سے کون ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کون ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور کچھ نے کفر اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو کوئی کسی کو قتل نہ کرتا، تو نہ لڑتے یہ لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ سب کیوں ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ دنیا ہی نہیں بنتی، لیکن اللہ نے دنیا بنائی، سارے نظام بنایا، سچ اور جھوٹ کی لڑائی کو رکھا، غلط صحیح کی لڑائی کو رکھا ہے نا۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے چاہا، وہ اللہ نے کیا۔ اب انسانوں کو چاہیے کہ سچ اور جھوٹ کو پہچانیں، صحیح غلط کو پہچانیں۔ تو یہ ہمارا آج رکوع نمبر 33 کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ اس کا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، تو جب، فصلا، نکلے، طالوت بالجنود، لشکر کے ساتھ، قالا، تو انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، تم سب کو آزمائے گا، بنہر، نہر کے ذریعے،
تو فمن تو جو شخص شربہ پیے گا منہ نہر میں سے پانی فلیسا تو وہ نہیں ہوگا منی مجھ میں سے، ومن لم اور جو شخص نہیں یطعمہ پانی کو چکھے گا فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ میں سے ہوگا، یعنی میرے ساتھ ہوگا، الا مگر وہ شخص من اغترف جو چلو بھر پانی لے غرفتم بیدی اپنے ہاتھ سے، فشربوا تو سب لوگوں نے منہ اس ندی سے پانی پیا، الا مگر قلیلا منہم ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے نہیں پیا، فلما تو جب جاوزہ نکلے ہوا تالوت وہ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے تھے معہو ان کے ساتھ، قالو تو ان لوگوں نے کہا لا طاقت کوئی طاقت نہیں ہے لنا ہمارے لیے الیوم آج کے دن بجالوت جالوت سے مقابلہ کرنے کی وجنودی اور اس کے لشکر سے، قال الذین تو کہا ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم کہ وہ ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کریں گے، کم کتنی من فئتن جماعتیں ہیں قلیلتن چھوٹی چھوٹی غلبت جو غالب آ گئیں فئتن ایسی جماعتوں پر کثیرتن جو بڑی بڑی تھیں باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ولما اور جب برزو ظاہر ہوئے وہ لوگ جالوت کے لیے وجنود اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے، قالو تو ایمان والوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا ہمارے اوپر انڈیل دیجئے صبر کو، وثبت اور ثابت قدمی عطا فرما دیجئے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرمائیے علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فہزموہم تو وہ لوگ تو ایمان والوں نے یعنی طالوت کے لشکر نے فہزموہم ان کو ہرا دیا باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کے لشکر کو، وآتاہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ملک کو، والحکمت اور حکمت کو، وعلمہ اور ان کو سکھایا مما وہ یشاء جو اللہ چاہتا تھا، ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ کا دفع کرنا ناس لوگوں کے لیے، بعضہم ان میں سے بعض کو ببعض بعض کے ذریعے، لفسدت تو فساد ہو جاتا، لفسدت الارض تو فساد پھیل جاتا زمین میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل والا ہے علی العالمین دنیا جہان والوں پر، تلکا یہ آیات اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں علیکا آپ کے اوپر، بالحق صحیح، وَإِنَّكَ بے شک آپ لمن المرسلین مرسلین میں سے یعنی رسولوں میں سے۔ آگے دیکھیے آپ تلک الرسل یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے کچھ وہ ہیں کلم اللہ کہ اللہ نے جن سے بات کی ہے، ورفع اور بلند کیا بعضہم ان میں سے بعض کو درجات درجے کے اعتبار سے، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو بینات کھلی ہوئی نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے ان کو تقویت عطا فرمائی بروح القدس روح قدس کے ذریعے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل الذین تو قتل نہیں کرتے وہ لوگ من بعدہم جو ان میں سے جو ان کے بعد آئے، من بعدی بعد اس کے ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس بینات کھلی ہوئی نشانیاں، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، فمنہم تو ان میں سے وہ لوگ من آمن جو ایمان لے کر آئے تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، ومنہم اور ان میں سے کچھ لوگ من کفر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا تو وہ لوگ قتال نہیں کرتے، ولیکن اللہ اور بے شک اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رکوع اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں، جو چیز سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ کیجئے انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔